شامل ہونے والے تمام اسٹوڈنٹس کو میں ڈائریکٹر سید عامر علی عطاری اپنی جانب سے اور اپنی مینجمنٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نیا سافٹ ویئر شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ یقیناً سافٹ ویئر نہیں ہے بلکہ ایک لینگویج ہے جو کہ ویب سائٹس وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ویب سائٹ ایک ایسی یاد رکھیے گا دنیا ہے جہاں پہ ویب سائٹ بنانے کے لیے ویب ڈیزائننگ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں کوئی ایک لینگویج جو ہے اس سے کام چلتا نہیں ہے، لہذا بہت ساری لینگویجز جو ہے ان کا مجموعہ ایک طرح سے ویب سائٹس کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ HTML کی باقاعدہ ہم نے ٹاپکس بنائے ہوئے اور اس کی ڈیجیٹل بکس بھی لانچ ہو چکی ہیں پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے، اور اب ہم باقاعدہ پراپر اور پروفیشنل طریقے سے جو ہے آپ کو HTML سکھا رہے ہیں پریکٹیکلی DVT یعنی ڈیجیٹل ویڈیو ٹریننگ کے حوالے سے، اس لیے اس کو ٹاپکس کے حوالے سے چونکہ ہم شروع سے سمجھاتے آ رہے ہیں آپ کو، لہٰذا اب بھی ہم ٹاپکس کے حوالے سے ہی ڈسکس کریں گے۔ ویب سے مراد یاد رکھیں ایک جال ہوتا ہے، یعنی ایسا جال پوری دنیا میں لوگوں کے آپس میں جو کنیکشنز اور روابط ہیں ان کا ایسا جال جس میں کنیکٹ ہوں سب کے سب لوگ، اسے ویب کہتے ہیں۔ سیٹلائٹ دنیا سے باہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے وہ پوری دنیا کو اپنے کنیکشن پرووائڈ کر رہا ہے، اور مختلف طرح کی زبانیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر سے بات چیت کرتے ہیں۔ HTML جسے تمام زبانوں کی ماں کہا جاتا ہے، یہ وہ زبان ہے جسے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج بھی کہتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ لینگویج ہے، اور اس کی بنائی ہوئی فائل ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوٹ پیڈ پر بنائیں تاکہ بہت ہی آسان ترین جو ہے یہ ایڈیٹر ہے جو کہ ہر کمپیوٹر میں اویلیبل ہوتا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوٹ پیڈ ہی کو استعمال کریں۔ یہاں دیکھیں ہمارے پاس HTML میں یہ دو نشانات جو ہیں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، انہیں ہم ٹیگز کے نام سے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز ہم نے اس کے باہر لکھی، جیسے دیکھیں میں نے یہاں عامر لکھا تو یہ ٹیگ نہیں کرائے گا، لیکن اگر یہی عامر جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا تو یقیناً پھر ہم اسے ٹیگ ہی کہتے ہیں۔ لہذا ٹیگس پہ چونکہ یہاں سارا کا سارا دار و مدار اور کنٹرول جو ہے وہ ٹیگس کے حوالے ہے، ٹیگس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لہذا لازمی سی بات ہے کہ ٹیگ کے بغیر ہم یہاں کوئی کام نہیں کریں گے۔ دوسرا، اب جیسے اگر میں نے ایک ٹیگ استعمال کیا، دیکھیں آپ کے سامنے اس کا نام تھا HTML، تو اب یہ HTML کا ٹیگ استعمال کرتے ہی جو ہے نا HTML نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب ہمیں کرنا یہ کہ ہم جب نیچے آئیں گے، اس طرح دیکھیں توجہ کے ساتھ اسکرین پر، تو جب ہم نیچے آتے رہیں گے ہلکے ہلکے نیچے آتے رہیں گے تو یہ ٹیگ بھی جو ہے وہ اپنا کام بڑھاتا رہے گا۔ جیسے کہ دیکھیں میں انٹر دبا کے نیچے آ گیا اس طرح، تو اب جس جگہ میں جو اس ٹیگ کے کام کو ختم کرنا ہوگا وہ ہمیں سلیش دبا کے دوبارہ سے اسی ٹیگ کو استعمال کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا جب آپ سلیش دبا کے دوبارہ اسی ٹیگ کو استعمال کریں گے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں اس ٹیگ کے فنکشنز کو، اس کے کاموں کو اور اس کے ایکشنز کو کلوز کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں HTML کا جو ٹیگ ہم یوز کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ HTML کا ٹیگ ویب سائٹ نہیں بناتا بلکہ HTML تو لینگویج کا اسٹارٹ ہے، یعنی HTML اس بات کی غمازی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہم یہاں سے لینگویج کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا، اب یہاں جتنا بھی ہم کام کریں گے نا، جیسے کہ عام طور پہ میں آپ سے اور آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو ہم وہ زبان یوز کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہوں، جانتے ہوں، پہچانتے ہوں۔ اب میں اگر ایسی کوئی زبان یوز کروں جو آپ نہیں جانتے اور آپ ایسی کوئی زبان یوز کریں جو میں نہیں جانتا ہوں، تو لازمی سی بات ہے کہ پھر ہم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کمپیوٹر سے ہم بات چیت کرنا چاہیں تو کمپیوٹر کی زبان کوئی انگلش، اردو اور عربی اور فارسی اور دیگر زبانوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ کمپیوٹر کی زبان جو ہے وہ اس کی اپنی ایک لینگویج ہے جسے کمپیوٹر لینگویجز کہتے ہیں، مختلف ہیں، بہت ساری ہیں۔ لہذا HTML بھی ان میں سے ایک لینگویج ہے جو ویب سائٹ ڈیزائننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، یہ بھی ایک لینگویج ہے۔ تو اب دیکھیں HTML میں جو ہم ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں اس کے کچھ اسٹینڈرڈ ٹیگس ہیں جو آج ہمارے ٹاپک میں شامل ہیں۔ اس میں ٹائٹل بھی ہے بہت امپورٹنٹ، ویب سائٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے نشانی کے طور پر، تو ہم نے پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ دیکھیں کر دیا۔ ٹائٹل چونکہ اب اس کے بعد جو لکھیں گے نا وہ ٹائٹل نہیں ہوگا، کچھ اور ہو سکتا ہے، ٹائٹل نہیں ہو سکتا، زیادہ اس کو ہمیں یہاں پہ باقاعدہ سلیش کی مدد سے جو ہے وہ کلوز کرنا پڑے گا۔ دوسرا دیکھیں ہم نے کہا ہم چاہتے ہی ہیں کہ یہاں پہ باڈی ہو جس کے اندر ہم سارا کام کریں گے، اور باڈی دیکھیں یہاں پہ باڈی میں نے اگر صرف باڈی بھی لکھا نا تو مقصد حل ہو گیا ہمارا، مطلب صرف باڈی لکھنے سے بھی باڈی کو کلوز بھی کیا آپ نے، یعنی HTML بھی کلوز ہوگا، ٹائٹل بھی کلوز ہوگا، باڈی بھی کلوز ہوگا۔ لیکن سمجھانے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم جتنا بھی کام کریں گے نا وہ سارا کا سارا کام باڈی میں ہی ہوگا۔ لہذا یہ جو ٹیگ ہم نے استعمال کیے ابھی میں، یہ جو ہے یہ اسٹینڈرڈ ٹیگس کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی بھی HTML کی فائل کو بنانے کے بعد سیو کرتے ہیں تو پوچھتا ہے کہاں سیو کر رہے ہیں آپ، کس نام سے اور کس ایکسٹینشن سے، جو ہم نے مائی ڈاکیومنٹ کے اندر اسے جو ہے وہ p2kci.html کے نام سے محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں HTM بھی کر سکتے ہیں آپ اور HTML بھی کر سکتے ہیں۔ HTM کریں گے تو پھر آگے تمام فائلوں میں پھر آپ HTM ہی کریں،
اور HTML کریں تو HTML کریں گے, HTML زیادہ استعمال ہوتا ہے, لہٰذا ہم نے ڈاٹ ڈال کے HTML لکھا اور انٹر دبا دیا. ہم اس طرح دیکھیں ایک اٹریکٹیو قسم کی جو ہے وہ ویب سائٹ, بیسک ویب سائٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے. مائی ڈاکومنٹس کے اندر آپ گئے تو وہاں دیکھیں P2KCI کے نام سے ہمیں ایک فائل نظر آئے گی, ڈبل کلک کر کے ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. یہاں سمجھیں اس بات کو, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے چلانا چاہا تو انٹرنیٹ ایکسپلورر پر جو ہے ہماری فائل ایگزیکیوٹ ہوئی. اور دیکھیں اب یہ سوال یہ ہے کہ جب اپنی فائل کو ہم نے سیو کیا تھا نا تو اس وقت ہم نے اس کا نام تو دیا تھا, لیکن نام کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈاٹ ڈال کے HTML بھی لکھا تھا. اگر آپ نے ڈاٹ ڈال کے HTML نہیں لکھا ہوتا نا تو وہ پھر نوٹ پیڈ کی عام سی ایک رچ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ بن جاتی, لیکن ویب سائٹ کبھی بھی نہیں بنتی. لیکن ہم نے صحیح کام کیا, جبھی تو اس نے اوپر ٹائٹل بھی دکھایا ہمیں, پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے نام سے فائل P2KCI کے نام سے ہے, جس کے باڈی میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا تھا. اب دیکھیے اگر وہ جو ہم نے سورس بنایا تھا اس کا, اگر وہ سورس ہمارے سامنے سے چلا بھی جائے نا اسکرین سے, تو باقاعدہ ویو مینیو میں ایک آپشن ہے ہمارے پاس جس کا نام کیا ہے ویو سورس. کلک کیا, دیکھیں آپ نے اس کا ویو سورس کھل گیا. اگر لانا ہو تو رائٹ کلک کر کے بھی آپ ویو سورس کا آپشن آتا ہے ہمارے پاس, آپ کلک کریں گے تو بآسانی آپ اسکرین پر ویو سورس, یہ ویو سورس ٹیگ پلیس بھی کہلاتی ہے, اور یہ وہ مین جگہ ہے جہاں پہ آپ سارا کام کر رہے ہیں. دیکھیں نا اب جب بھی کبھی دیکھیں اس وقت دیکھیں میں جہاں کھڑا ہوں یہ ٹیب کے باہر کی جگہ ہے اور یہ اندر کی جگہ, یعنی آؤٹ سائڈ ایریا آف ٹیگ, ان سائڈ ایریا آف ٹیگ. تو اب آؤٹ سائڈ میں آپ ہوں گے کچھ لکھیں گے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن ان سائڈ میں ہوں گے آپ لکھیں گے تو یہ ٹیگس کے ہیلپرز ہیں جنہیں ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں. جیسے میں نے دیکھیں BG کلر لکھا آپ کے سامنے ایزیکل ٹو انورٹڈ کاما, یہ دینے کا طریقہ ہے اس کو. اب BG کلر میں جا کے دیکھیں میں نے اگر لکھا پنک, ایک مثال ہے, سیو کر دیا, جا کے جب میں نے انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ F5 دبایا تو وہ جو پنک کلر وہاں بنا تھا نا آپ نے, وہ یہاں فل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے ایڈیشنل ورک, یعنی کوئی بھی نیا کام کریں گے اس کو سیو ضرور کرائیں گے نوٹ پیڈ پر, اور پھر جا کے آپ وہاں اس کی ایڈیٹنگ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں اگر میں نے لکھا, سپوز کریں میں نے لکھا اورنج, تو دیکھیں اورنج کلر جو آپ نے لکھا, تو جب آپ جا کے وہاں چیک کریں گے, آلٹر اور ٹیب دبا رہا ہوں میں, آلٹر دبا کے ٹیب دبا کے رکھیں. اب دیکھیں ٹیب دباتے رہیں گے آپ تو بتاتے رہے گا کون کون سے سافٹ ویئر کھلے ہوئے اس ٹائم. ہم نے کہا ہم انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ آنا چاہتے ہیں, جب F5 دبایا آپ نے تو جو اورنج کلر آپ نے نیا بھرا تھا وہی کلر آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے. اسی طرح سے توجہ کے ساتھ دیکھیے, اگر ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر میں امیجز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کی جگہ کلر کی جگہ امیجز آئے, تو باڈی کا جو دوسرا ایٹریبیوٹ ہے اس کا نام کیا ہے, بیک گراؤنڈ. آپ جائیں گے دیکھیں اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں جا کے آپ کسی تصویر کا نام دے دیں. جیسے میں نے لکھا sunset.jpg, نوٹ کیجیے گا غور سے اسکرین پہ توجہ کے ساتھ. جب سنسیٹ اور JPG لکھا آپ نے, F5 کیا تو اسکرین پہ کوئی تصویر نہیں آئی. اس بات کی علامت ہے کہ آپ جس فولڈر میں سارا کام کر رہے ہیں مائی ڈاکومنٹ کے اندر, وہاں تو سنسیٹ کے نام سے کوئی امیج رکھا ہوا نہیں ہے نا, تو آپ کو وہاں امیج لانا پڑے گا. کس طرح دیکھیں, آپ گئے مائی پکچرز, ایک ہمارا ایک ہوتا ہے مائی ڈاکومنٹ کے اندر, آپ کو ہمیشہ ایک فولڈر نظر آئے گا مائی پکچرز کے نام سے. وہاں جا کے ہم نے جو ہے وہ سنسیٹ والا جو امیج تھا ہمارا, اس کو ہم نے کاپی کر لیا, اور مین مائی ڈاکومنٹ جو تھی نا وہاں لا کے ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا. اب یہاں آ گیا نا دیکھیں, تو کوئی امیج اگر اس جگہ رکھا ہو جس جگہ پر ویب سائٹ ہے, جہاں ویب سائٹ ہے وہیں امیج ہے, تو پھر ہمیں ایڈریس دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جاتا ہے, وہ جا کے اس امیج کو اٹھا کے لے آتا ہے. دیکھیں لیکن اس کی بنسبت اگر ہم اس امیج کو وہاں سے کٹ کر لیں اور جا کے ہم ڈی ڈرائیو کے اوپر جا کے اس کو پیسٹ کر دیں مثال کے طور پر, تو اب دیکھیں اگر آپ جا کے F5 دبائیں گے تو وہ امیج ہمیں نظر نہیں آئے گا, بلکہ اب ہمیں ویو سورس میں جانے کے بعد جہاں آپ نے امیج کا نام لکھا نا وہاں بتانا پڑے گا D:\\, یعنی ڈی ڈرائیو پر ایک فائل رکھی ہے, جا کے اس کو کال کرو. جب F5 کیا آپ نے تو اب اس کو چونکہ وہ فائل مل گئی, ڈی ڈرائیو پر تھی, سنسیٹ کے نام سے تھی, اور JPEG ایکسٹینشن تھا اس کا JPG, لہٰذا وہ اس فائل کو وہاں سے اٹھانے میں کامیاب ہو گیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ میں نے آپ کو آج ٹاپک سمجھایا اس کا. یہ HTML کا ٹاپک نمبر 1 ہے, جس کے اندر باڈی, ٹائٹل, HTML اور انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ کھولنا, سیو کرنا, ان سب چیزوں کا نوٹ پیڈ, ویو سورس وغیرہ کے بارے میں تمام چیزیں شامل ہیں. اسے لازمی پریکٹس پہ رکھیں, اور HTML کے ایک ایک ٹاپک اور اس کی ایک ایک ٹیگ کو اپنے پاس فیئر کریں اور اس کو پریکٹس میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے.